السلام علیکم. بک ہے ہمارے پاس بابر اور بھنڈی. یہ بک پڑھنے کی اجازت دی ہے ہمیں بک گروپ نے. بک گروپ نے انگریزی اور اردو میں بچوں کے لیے بہت ساری اچھی کتابیں لکھی ہیں. ان کی کتابوں کو جا کے خریدیں اور اپنے بچوں کو پڑھ کر سنائیں. ہمارے پاس ہے آج یہ کتاب بابر اور بھنڈی. بھنڈی کو ہم انگلش میں کہتے ہیں لیڈی فنگر. آپ کو لیڈی فنگر پسند ہے نور؟ ہاں. چلو دیکھتے ہیں بابر کو کیسی لگتی ہے. بابر کو بہت بھوک لگی تھی. گھر میں بھنڈی پکی تھی. بابر کو بھنڈی بالکل پسند نہیں تھی. میز پر روٹی اور دہی بھی تھا. بابر نے کچھ نہیں کھایا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا. بابر بھنڈی کی طرف منہ بنا کے دیکھ رہے کیونکہ اس کو اچھی نہیں لگتی. دہی کو ہم انگلش میں کہتے ہیں یوگرٹ. ایک کتا کھڑکی کے نیچے بھو بھو کر رہا تھا. بابر نے غصے سے کہا بھاگ جاؤ اور کھڑکی بند کر دی. باہر درخت ناچ رہے تھے. بابر زور سے بولا بس کرو اور بستر پر واپس آ کر لیٹ گیا. جب ہوا تیز چلتی ہے نا تو درخت ہلتے ہیں اور اس ہلنے کی وجہ سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے. ایسی آوازیں آ رہی تھی باہر سے جس پہ بابر کو غصہ چڑھ رہا تھا. کھڑکی سے لائٹ آ رہی تھی. بابر نے کہا بند ہو جاؤ اور آنکھوں پر تکیہ رکھ لیا. لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی. وہ کمرے سے باہر آیا. وہاں ٹی وی چل رہا تھا. بابر نے ٹی وی کو ڈانٹا چپ ہو جاؤ. اس نے ٹی وی بند کر دیا اور وہیں صوفے پر لیٹ گیا. نور، بابا غصہ کر کیوں رہا ہے؟ کیونکہ اس کو بھنڈی نہیں پسند نہیں تو وہ اپنا غصہ باقی چیزوں پہ اتار رہے. اب بابر کے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے. کیا واقعی پیٹ میں چوہے ہوتے ہیں؟ نو. پیٹ میں چوہے دوڑنا اردو کا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے شدید بھوک لگنا. Now بابر was very hungry. بابر نے چوہوں کو ڈانٹا بیٹھ جاؤ اور کروٹ لے لی. اس کی نظر میز پر پڑی. وہاں کیا رکھا ہے میز پہ؟ دیکھو. ایک بنانا. ہاں، وہاں ایک کیلا رکھا تھا. بابر نے وہ کیلا جلدی جلدی کھایا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا. کچھ دیر بعد بابر کی خراٹوں کی آواز آنے لگی. جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اس کو نیند آ گئی. اس سے پہلے اس کا موڈ آف تھا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کھانے کی کوئی ایسی چیز پکے جو بچوں کو ناپسند ہو تو وہ غصہ کرتے ہیں. لیکن کیا یہ کرنا ٹھیک ہے بچوں؟ آپ بتاؤ نور. نہیں. آپ کو کوئی سبزی ناپسند ہے؟ نہیں. کھا لیتی ہو آپ ساری سبزیاں؟ ہاں، جس میں ایگ پلانٹ نہیں کھاتی. ایگ پلانٹ نہیں کھاتی یعنی بینگن نہیں کھاتی. تو اگر کھانے کی چیز آپ کو ناپسند ہو جو امی نے پکائی ہے تو آپ نے امی سے لڑنا نہیں. آرام سے جا کے معذرت کر کے کہنا ہے کہ سوری ماما، مجھے کوئی اور چیز کھانے کے لیے مل سکتی ہے. کھانے میں کبھی بھی کیڑے نہیں نکالتے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کھانے کی برائی نہیں کرتے کہ یہ کھانا اچھا نہیں ہے اور اس کھانے پہ غصہ کرو اور بنانے والے پہ غصہ کرو. ایسا کرنا ٹھیک نہیں. امی کا یا خانسامہ جنہوں نے کھانا بنایا ہے ان کا دل دکھتا ہے اس طرح. اس لیے آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. اور اچھی بات وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ناپسند بھی ہو تو اس کو کوشش کریں کہ چاہے تھوڑا لیکن کھا لیں. بابر غصہ اس لیے کر رہا تھا کیونکہ اس کو بھنڈی نہیں پسند تھی. لیکن غصہ کرنے کے بجائے اپنے ماما کو پسانے ماما سے بات کرو اور ان کو تھینک یو کرو کہ اگر وہ آپ کو آپ کے پسند کی چیز بنا کے دیتی ہیں. ٹھیک ہے. جب پسند کی چیز ملے تو تعریف کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
آپ بچوں کو کیا چیز کھانے میں اچھی لگتی ہے؟ آپ ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں. اور اگر آپ کو کوئی چیز ناپسند ہو تو آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہو، یعنی آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ آپ غصہ تو نہیں کرتے نا؟ مجھے یقین ہے نہیں کرتے ہوں گے. چلو پھر ملیں گے. Bye bye. اللہ حافظ. Love you. For more exciting stories, like, share and subscribe. اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل پہ جائیں.